قوم کے جوانوں، آؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو یاد رکھنا، اگر آپ اخبار میں پڑھ رہے ہو کہ فلاں کی بہن مرتد ہو گئی، اگر ہم نے اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے نظر انداز کر دیا کہ فلاں کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور اگر ہم نے اس کو احساس نہیں کیا، اس کے حوالے سے غور نہیں کیا، اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نہ کرے کل کسی کے گھر کی گئی ہے، آج ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتی ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جن کے جلسوں کا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی جب کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جاتی ہوگی تو اس وقت گنبد خضرا کے نیچے مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا؟ کبھی اپنے رسول کے دل کا خیال کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ رسول جو کسی کو کفر پر مردہ دیکھ کر رو پڑے، کیا میری قوم کے جوانوں کے سامنے رسول اللہ کی وہ روایت نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں آقا یہ فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باسنی کی زمین پر خوشگوار ماحول میں زندگی گزار کر خوش فہمیوں میں زندہ رہنے والے سنیوں، کان کھول کر کے سن لو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کافر کا جنازہ دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اس لیے یہ کافر مرا اور جہنمی ہو کر کے مرا۔ رونے کی وجہ یہ ہے کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی ہو کر مرنے کی بجائے جنتی ہو کر مرتا۔ مجھے بتاؤ جس تک کلمہ نہیں پہنچا اس کے کفر پر حضور کو اتنا افسوس اور غم ہے، اور وہ بیٹی جو پیدائشی مسلمان تھی، وہ بیٹا جو پیدائشی مسلمان تھا، جب وہ مذہب اسلام کو ترک کر کے کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آقا کے قلب اطہر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اگر واقعی عشق مصطفیٰ ہے تو محسوس تو کرو۔ کون محسوس کرے گا؟ وہ محسوس کرے گا جو پوری پوری رات نرم نرم گڈوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی رچائے گا۔ وہ محسوس کرے گا جو کیرم کلبوں کے اندر کیرم کی گڈیاں کو اللہ اکبر الجھا رہا ہوگا اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، آج سے کم و بیش ایک صدی پہلے اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یاد رکھنا اس امت کی تکلیف پر دل اگر نہیں دھڑکتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان پر عشق ہے اندر سے ہم خالی ہو گئے۔ زبان سے عشق رسول کا دعویٰ ہے، اندر عشق رسول نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے وہ ویسا وہ ویسا، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو
کیا صرف شربت کھچڑے اور کھیر والے عاشق ہو یا واقعی عشق والے؟ محبوب کا درد تو سوچو، محبوب کے دل کی سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جب مسلمان کی کوئی بیٹی لوج میں فروخت ہوتی ہوگی تو ہم تو کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے۔ اس وقت تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ کر وہ رسول تڑپ جائیں اور اپنی چادر سر پہ ڈال کر کے دنیا کو پیغام دیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جو رسول کافر کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ کے تڑپ جائیں، جب اسی رسول کی امت کی کوئی بچی غربت کی وجہ سے لوج میں بکتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہم قوم کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم امت کے بارے میں سوچیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہم حالات کے بارے میں سوچیں۔ مسلمان کب تک آخر تو لڑتا رہے گا؟ کب تک آخر تو افتراق کا شکار رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنی دال روٹی کی بات کرتا رہے گا؟ کب تک تو صرف اپنے نسب کی اور اپنے قبیلے کی اور اپنے خاندان کی بات کرتا رہے گا؟ ایک مسلمان تو بہت بلند ہوتا ہے ان مسائل سے۔ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ سب سے اہم اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری قوم کے جوانوں، چونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 منٹ سے زائد کا وقت نکل چکا، ہمیں کرنا کیا ہے ایسے حالات میں؟ تو دیکھیے آج سے 1 صدی پہلے ایسے ہی حالات بنے تھے، لیکن آج تو حالات بدترین ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس آج کا یہ پیغام ہے، ہم نے 3 کام کرنا ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء دانشور موجود ہیں، سادات کرام سیدین کریمین بھی موجود ہیں۔ بس میں سبق سنانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں 3 نکاتی پروگرام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور باسنی کے اس فیضان اشرف کے سالانہ اجلاس میں میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے اسلاف کو سبق سنا کر اور آپ کی خدمت میں اپنا درد دل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑا غور فرما لیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسلام بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ مذہب بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ مسلک بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے تدبیر فلاح نجات و اصلاح سے امام اہل سنت نے جو حالات سے متاثر ہو کر کے ایک کتابچہ لکھا تھا، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میں 3 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو پہلی چیز چاہیے، سب ٹینشن سے توجہ ہٹائے، سارے مسائل سے توجہ ہٹائے اور 3 نکاتی پروگرام کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ ہر انسان، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، نمبر 1 سب سے پہلی چیز دیندار بنیں گے، دیندار بنائیں گے۔ پہلا نکتہ یہ ہے، دیندار بنو، دیندار بناؤ۔ اب دیندار بنو، دیندار بناؤ کا دیندار بنو اور دیندار بناؤ کا مطلب کیا؟ دینداری سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف آپ کے سر پہ ٹوپی ہو اور آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو۔ معاف کیجئے گا، میں یہ دینداری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہ داڑھی سے مجھے انکار ہے، نہ ٹوپی سے مجھے انکار ہے، لیکن میں وہ دینداری کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اور لوگ بھی بات کرتے ہیں رسمی طور پر۔ دینداری وہ دینداری جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے انسان سازی کا کام کر کے وہ جو چند دیندار دیے تھے جن کو دیکھ کر کے لوگ دین کو سمجھ لیا کرتے تھے، ایسے دیندار بننا ہے۔ آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ اچھی عمارتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ حضور نے اچھی عمارتیں بنانے کی بجائے حضور نے اچھے انسان امت کو عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں اے سی ہے، جہاں کمرے ہیں، جہاں گدے ہیں، کیا ان یونیورسٹیوں میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا انسان آپ کو ملے گا جو صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا؟ صدیق اکبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، عثمان غنی جیسا، مولا علی جیسا، سعد و سعید جیسا، طلحہ و زبیر جیسا، عشرہ مبشرہ جیسا، خالد بن ولید جیسا، ابو عبیدہ جیسا، ابو ہریرہ جیسا، ابو ذر غفاری
داری جیسا، تمیم داری انصاری جیسا، یہ وہ نفوس تھے لوگ جن کو دیکھ کر کے اسلام سمجھ لیا کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا دینداری ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے، اگر وہ دینداری ان میں تلاش کریں جو صحابہ کی زندگی میں تھی، کہاں ہے؟ کیا سیاح کی حدیث بھول گئے ہم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ بتائیں کہ کہاں ہے یہ دینداری؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو مجھے یہی پسند کرنا چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ یہ دینداری کہاں ہے؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر جنت نشان بنے تو مجھے کسی کے گھر کی تباہی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کے آنگن میں کچرا نہ رہے تو مجھے یہی پسند کرنا چاہیے کہ کسی اور کے آنگن میں بھی کچرا میں نہ ڈالوں، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن کی پہچان یہ ہے کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، دیکھو کیسا حضور نے دیندار بنایا تھا۔ آج تو آدمی کا حال یہ ہے کہ دو آدمی ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھے تو سامنے والے کے آگے اگر اچھا لقمہ ہے تو اس کی نظر چکنے پر آدمی اپنے آگے کھینچ لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ اور کل مسلمان کا حال یہ تھا کہ اچھی بوٹی اگر خود کے سامنے ہوتی تو اس کی نظر چکنے پر اس کی آگے ڈھکیل دیا کرتا تھا تاکہ میرا بھائی کھا لے۔ ہم کہاں دینداری کی بات کرتے؟ چند رسومات تبلیغی جماعت کی نقل میں اگر آپ بھی کر بیٹھے تو مجھے بتائیں کون سا انقلاب ہم نے پیدا کرنا ہے؟ دینداری کس طرح کی دینداری تھی؟ حضور علیہ السلام نے کیسی دینداری پیدا کی تھی؟ مشہور روایت ہے، ایک جنگ ہے، اس جنگ کے اندر ایک شخص زخمی ہو کر زمین پہ گرتا ہے اور اس کو پیاس کی تڑپ شدت اس کی آواز کو بلند کرتی اور کہتی ہے العطش العطش۔ بار بار سن چکے ہو، صرف سننے کے لیے روایتیں ہیں؟ مجھے بتائیں مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پیاس کی شدت ہے، ایک زخمی کی پیاس کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ گرتا ہے اور اس کے پاس کوئی پانی پلانے والا پہنچتا ہے اور دوسرا زخمی گر کر کے العطش کی آواز لگاتا ہے تو وہ زخمی منہ ہٹا کر مشکیزے سے کہتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو پانی کی ہے، جاؤ پہلے اسے پلاؤ۔ اس کے قریب پلانے والا پہنچتا ہے کہ تیسرا گرتا ہے اور وہ بھی العطش کی صدا لگاتا ہے، وہ منہ ہٹا کر کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جاؤ اس کو پلاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ دینداری ہمارے اندر موجود ہے؟ آج تو حسد، جلن، بغض اور کینے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو دوسرا سگا بھائی بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے بھائی کی بیٹی کو اتنے اچھے رشتے کیوں آتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر ایک بھائی کو زیادہ بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو دوسرے بھائی کو جلن ہوتی ہے، سگے بھائی کو، کہ اس کے یہاں بیٹے ہی کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں؟ ایک وہ حال یہ تھا مسلمان اگر رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو پڑا رستے میں پڑا دیکھتا اس کو ہٹا دیا کرتا تھا۔ صرف گوشت مچھلی والے اور داڑھی اور ٹوپی والے دیندار نہ بنو، ویسے دیندار بنو جیسا کہ آمینہ کے لال بنانے کے لیے آئے تھے۔ میں صرف اشارہ دے کر کے گزر رہا ہوں اس لیے کہ وقت میں قلت ہے۔ کیا آپ نے وہ دینداری نہ دیکھی؟ اللہ اکبر۔ اگر آج کھانے کے وقت سگا بھائی آ جائے تو دوسرا بھائی پلیٹ چھپا کر کے رکھ دیتا ہے، پھر جا کے بات کرتا ہے، رخصت کر کے پھر کھانے بیٹھتا ہے۔ اپنی دینداری کا حال کیا تھا مسلمانوں؟ ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ اکبر۔ حالت یہ تھی ایک مرتبہ مہمان آئے، اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ مہمان آئے اور مہمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، ایک مہمان بچا، ایک صحابی بچے، اور اس کے بعد مہمان کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقے سے تھے۔ بچوں کے لیے ایک آدمی کا کھانا لا کر بچوں میں دونوں کو تقسیم کر کے کھلانے کا پلان تھا۔ صحابی مہمان کو گھر لے کر کے گئے اور بیوی سے کہا رسول اللہ کا مہمان لایا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ تو جانتے ہیں اللہ کی برکت ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچوں کے لیے ایک آدمی کا کھانا قرض مانگ کے لائے تھے، دونوں کو کھلانے کا پلان تھا۔ اللہ اکبر۔
تو بیوی سے کہا کیا ہوگا؟ تو کہا کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرے، اللہ رب العزت کے مہمان گھر آئے، رسول اللہ کے مہمان گھر آئے، ایک کام کریں میں بچوں کو بیلا فسلا کر کے سلا دوں گی، اگر خواتین موجود ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل کی عورت ہوتی تو لڑکے کہتی میاں آپ کے گھر میں کچھ نہیں، مہمان لائے کیسے؟ لیکن وہ خواتین ان کو بھی رسول اللہ کی تربیت نصیب تھی، اللہ اللہ، اس نے کہا میں بچوں کو بیلا فسلا کر کے سلا دوں گی، مہمان کو کھانا کھلا دینا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے مہمان کو تو کھانا کھلا دیں گے، لیکن مہمان جو ہے وہ یہ کہے گا نا کہ میں کھا رہا ہوں تو یہ بھی کھائیں، اور جب وہ کھائے گا ہم کھائیں گے تو کھانا تقسیم ہو جائے گا، دونوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، تب کیا ہوگا؟ تو پھر خود ہی شوہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایک کام کرنا، تم چراغ کی بتی کو بڑی کرنے کے بہانے سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا، چراغ بجھ جائے گا، ہم وہ ہاتھ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہیں گے، خالی ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا ہم کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بھی پانی پی کے اللہ کا شکر کر کے سو جائیں گے، تم بھی شکر کرتے ہوئے سو جانا، کم سے کم رسول اللہ کے مہمان کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ اور یہی ہوا نا، اللہ اکبر، سامنے ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے پورا گھر بھوکا سو رہا ہے، یہ ہماری دینداری تھی مسلمانوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج چند سکوں کے عوض مسلمان کسی کا قتل کر رہا ہے، آج چند پیسوں کے عوض کسی کی آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری میزبانی کو اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو دیندار بنو، دیندار بنو۔ آج ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہماری بیٹیاں آدھی استن کے کپڑے پہن رہی ہے، کن کے؟ جو ہر سال عمرہ کو جا رہے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ان کے گھر کی دینداری کا ہے۔ نہیں مولانا اپنا دیندار بننا بس کافی ہے، نہیں، ہمارا دیندار بننا کافی نہیں ہے، عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہ بنا۔ آپ تو چہرے میں بڑی خوبصورت داڑھی رکھیں، جوان بیٹے کا داڑھی رکھنا آپ کو خود پسند نہیں ہے، معاذ اللہ، ابھی نمت رکھنا، تھوڑا سا ابھی شادی ہو جائے اس کے بعد رکھنا، تھوڑی سی عمر ڈل جائے، یہ نہیں، خود دیندار بنو۔ اور ایک بات دل پہ لکھ لو، اگر کسی کے دماغ میں یہ خط تو ہے کہ دیندار بنیں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے، عزت جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین مصطفی، اس نے کسی کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کا دامن جس نے پکڑ لیا ہے، عرب کے شہرہ نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، اسی دین نے بنایا، گمناموں کو نیک نام بنایا۔ وہ بلال جو مکے کی زمین پر کوئی عزت نہیں رکھتے تھے، جب سے دین کی طرف آئے بلال کو وہ مقام ملا کہ کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جیسی شخصیت انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ تو دینداری وہ ہے۔ ایک بات اس سے متعلق عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں صحابہ کو یہ احساس تھا، کیا احساس تھا؟ کہ دین سے ہمیں عزت ملے۔ جب حضرت فاروق اعظم بیت المقدس گئے، کس طرح گئے؟ مشہور واقعہ وہ بھی، ایک اونٹ پر بیٹھ کر غلام کے ساتھ، باری باری تھی، واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، اشارہ۔ اور جب سامنے نالا آ گیا، پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لی، سامنے کی طرف پورا مجمع استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے، مسلمان غیر مسلم سب کھڑے۔ بھئی ہم جہاں پہلی مرتبہ جائیں تو کتنے سج سنور کر بن سنور کر ہم جاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، زینت کوئی منع نہیں ہے، لیکن صحابہ کی فکر دیکھو، پھٹے ہوئے جوتے کندھے پہ ڈال دیے، پھٹے ہوئے کپڑے پیون، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المومنین پیون والے لباس پر بیت المقدس آیا ہے۔ یہود و نصارہ سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد بن ولید کانوں میں بات کر رہے ہیں، امیر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو پھٹے موزے پہنے تھے، ایک سواری پر آئے تھے، اس کو بھی پانی کی وجہ سے کندھے پہ ڈالا تو چھپے ہوئے پھٹے موزے ظاہر ہو گئے، پیون والا لباس ہے۔ جب ادھر گئے تو خاموشی سے ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، امیر المومنین یہ سب آپ کو دیکھنے آئے ہیں، کاش کہ آپ کوئی کر و فر سے آتے، پھٹے موزے اور یہ حالت۔ فاروق اعظم نے
कंकर उठाई, वो तो फारूक आजम थे, उठाई कंकर और फेंक करके मारा। फरमाया रसूलुल्लाह के विसाल को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, लोग ऐसी दुनियादारी की बातें करने लगे। फरमाया तुम्हारा क्या गुमान है कि हमें कपड़ों की वजह से और सवारियों की वजह से इज्जत मिली? वल्लाह हमें कपड़े और सवारियों से इज्जत नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की वजह से इज्जत मिली है और आमिना के लाल की गुलामी की वजह से इज्जत मिली है। तो याद रखना, ये दीन नीचे गिरने नहीं देता, ये दीन ऊपर उठाने के लिए आया। इसलिए दीन पर अमल करने में कभी मत शर्माना। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माता वो है जहां कजी होती है, कमी होती है। वल्लाह सारे मज़ाहिब की तालीमात को सामने रखो और हमारे मजहब की तालीम को सामने रखो। खुदा के इज्जत की कसम, नहीं सब पर सबसे ज्यादा हसीन तालीम तुम्हारे मजहब की हो तो फिर कहना ये तो हमारी अपनी जिहालत है कि हमने दीन पढ़ा नहीं है। तो दीनदार बनो, दीनदार बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, मालदार बनो, मालदार बनाओ। अब आप कहेंगे कि आप भी दुनियादारी पर आगे ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस पाक का मफहूम है कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। गुर्बत से निकलो। इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिजोरियों से पैसे निकालकर मार्केट में लगाओ और मालदार बनो, चूंकि गुर्बत कुफ्र के दरवाजे तक ले जाती है। गुर्बत की चक्की से निकलो, प्लान करो मालदार कैसे बने। मगर हाँ, मालदार बनने के लिए ये नहीं कि आप जुए से मालदार बनने लगे, सूद से मालदार बनने लगे। मालदार बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का गला दबा के मालदार बने। मालदार बनने का मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आप किसी का हड़प करके मालदार बने। नहीं, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। हलाल से मालदार बनो, मेहनत करो, कोशिश करो, काविश करो, तिजारत करो। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जितना वक्त मेरी कौम के जवान मोबाइल में देते हैं, काश कि उतना ही वक्त वो तिजारत में दे तो कहां से कहां पहुंचे। ये जो मोबाइल का खिलौना हमारे हाथ में लोगों ने दिया है ना, कोई मोहब्बत नहीं है। इंटरनेट की जो सहूलत है, वाईफाई की जो सहूलतें हैं, मोहब्बत नहीं। अगर वो हमसे प्यार करते तो हमें रोटी कपड़ा मकान देते। उन्हें हमसे प्यार नहीं, साजिश है। वरना जितना इंटरनेट की सहूलियात और गेम्स वो हमें दे रहे हैं, क्या इजराइल में भी इसकी छूट है? क्या नाम निहात तरक्की याफ्ता मोबाइल में भी, ममालिक में भी इसकी वही छूट है, वही अंदाज है जो हमें कर रहे हैं? वो जानते हैं कि मुसलमानों के पास वो टैलेंट है कि अगर ये तिजारत करेंगे तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये सियासत करेंगे तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये पढ़ेंगे तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरे भाइयों, इंटरनेट के जंगल से निकलो। मेरे भाइयों, लड़कियों की दोस्ती से निकलो, नाजायज और हराम ताल्लुकात से निकलो, कैरम की दुनिया से निकलो, जुए की दुनिया से निकलो, हराम की दुनिया से निकलो और अपने लिए एक हदफ तय करो कि आपको मालदार बनना है, लेकिन कैसे? हलाल कमा कर। छोटी सी रोजी भी कमाने में शर्म महसूस मत करना, छोटी सी तिजारत करने में भी शर्म महसूस मत करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़े रहता है, अल्लाह उसको गुमान से बढ़कर इज्जत अता फरमाता है। याद रखना, चोरी करने में शर्म है, तिजारत करने में नहीं, पॉकेट मारने में शर्म होनी चाहिए, हलाल कमाई में नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह के रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का माल लेकर के जाते हैं और मुल्क के शाम के मार्केट में हुजूर खड़े रहते हैं, जब अल्लाह के हबीब मार्केट में खड़े रह सकते हैं तो हम क्यों मार्केट में खड़े नहीं रह सकते? मगर याद रखें, आज मेरी कौम के जवान सोचते हैं पहले ही दिन से बड़ा कारोबार मिलना चाहिए। नहीं, आदमी छोटे से तरक्की करता है और फिर हराम के जरिए मालदार ना बनो। हराम ज्यादा आता नजर आता है, हराम में बरकत नहीं है, और हलाल देर से आता है, देर तक आता है, उसमें बरकत है। देखो, कुत्ते के बच्चे से वो दर्जनों की तादाद में साल में पैदा होते हैं, लेकिन किसी मजहब में कुत्ता ज़बा करने की इजाजत नहीं, किसी मजहब में, किसी मसलक में कुत्ता नहीं खाया जाता। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, कुत्ते ज़बा नहीं होते लेकिन पैदा दर्जनों की तादाद में होते हैं, फिर
بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا. لوگ کتوں کے اللہ اکبر ریوڑ نہیں بناتے مگر قربان جائیں. بکریاں تو جو ہے وہ درجنوں نہیں پیدا ہوتی, سال میں 2-3 پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی عرب ذبح کر رہا ہے, عجم ذبح کر رہا ہے, یمن ذبح کر رہا ہے, شام ذبح کر رہا ہے, سب ذبح کر رہے ہیں. مگر کسی سال آپ نے یہ اعلان سنا اس سال بقرعید پر بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی اس لیے کہ بڑی قلت چل رہی ہے. کبھی سنا نہیں سنا. اللہ اکبر, کتے درجنوں میں پیدا ہو پھر بھی ریوڑ نہیں بنتے. بکریاں اللہ اللہ درجنوں میں نہیں بلکہ چند پیدا ہوتی ہے پھر بھی ریوڑ ہے. جنگل کے جنگل بھرے ہیں, قربانیاں بھی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور دوسری چیز, جوے سے, شراب سے, ان ساری کمائی سے اللہ ناراض ہے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رکھتا, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں برکت رکھتا ہے. کیسے برکت رکھتا ہے؟ یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا 8 بیٹے چھوڑ کے مرا, 12 بیٹے چھوڑ کے مرا, بعض نے کہا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا. لیکن اللہ یزید سے ناراض ہے, 14 چھوڑ کے مرا پھر بھی یزید کی نسل نظر نہیں آتی. امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے مگر آج بھی مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین نظر نہ آتی ہو. پتا چلا اللہ کی رضا میں برکت ہے تو حرام ذریعے سے مال نہ کماؤ, حلال ذریعے سے مالدار بنو, اچھے مالدار. آپ کہیں گے معاذ اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا رسول اللہ تو غریب تھے, مفلس تھے, نادار تھے. میں نے کہا وہ دجال ہے, دجال جو میرے نبی کو نادار, مفلس اور غریب کہتا ہے. حضور کوئی غریب نہیں تھے. میں کیسے ان کو غریب کہوں؟ کیونکہ کسی کا مال کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک, جائیداد کا مالک, کوئی گھر کا مالک, کوئی گاؤں کا مالک, کوئی ریاست کا مالک, کوئی ملک کا مالک. لیکن میرے نبی کی مال کی اور دولت کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا, آسمانوں کا بھی مالک بنایا, عرش کا بھی مالک بنایا, جنت کا بھی مالک بنایا. بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آپ اندازہ کریں وہ رسول, یہ تو بات عقیدت کی ہوئی. حضور ایک ایک مانگنے والے کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے, جنگل بھر بھر کے بکریاں. آج آپ کا کروڑ پتی آدمی بھی کسی کو جنگل بھر کے بکری بھیک میں دیتا ہے. مانگنے والے آتے درہم و دینار اتنے دیتے ہیں کہ مانگنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. تو اللہ کے رسول فرماتے کوئی بات نہیں, اگر تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اٹھانے کے لیے میں تجھے غلام بھی عطا کرتا ہوں. تو لوگ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال فرما دیں گے, اگر مالا مال ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور علماء سے پوچھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمدنی لاکھوں میں تھی, ظاہری درہم و دینار کی آمدنی لاکھوں میں تھی. ہاں پھر حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ یہی خاص بات. پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا کہ وہ غریبوں کے بھی نبی تھے اور وہ مالداروں کے بھی نبی تھے. پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھا تاکہ ہم جیسے غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیں. اگر ہمیں کوئی فاقے میں دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اس کی اوقات یہ کہ بھوکا مر رہا ہے, بلکہ فاقے میں دیکھ کر لوگ کہیں کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ بکری کا گوشت کھانے والوں کو کوئی مغرور فرعون اور نمرود سے تشبیہ نہ دے. بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ اعلیٰ کھانا کھانا بھی مالداروں کے لیے سنت ہو جائے, کوئی ان کو بھی تانا نہ دے. پیون کا اس لیے پہنا تاکہ غریبوں کے لیے سنت ہو جائے. اور ایک ایک جبہ کبھی یمن کا پہن رہے ہیں, کبھی شام کا پہن رہے ہیں, بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا 27 اونٹ دے کر میرے نبی نے ایک ایک جبہ بھی خریدا. 27 اونٹ دے کر. اگر ایک اونٹ کی قیمت 40-50 ہزار بھی پکڑ لیں تو 5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا قیمت, آپ بلکہ اور بھی زیادہ جاتی ہے. اندازہ فرمائے مسلمانوں, غور کرو. اور اگر 20 ہزار کہیں پکڑ لیں تو بھی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر بھی لباس پہنا. پھر دیکھیں امام اعظم تاجر ہے, غوث اعظم تاجر ہے. آپ ذرا غور تو کریں, سرکار غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا روحانیت کا کوئی
کوئی تاجدار نہیں تھا تو جیسے ان سے بڑا کوئی روحانیت کا تاجدار نہیں تھا غوث پاک سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا. بورے بغداد میں اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. تو مالدار بنیے, محنت کیجئے, کاوش کیجئے. اور تیسری اور آخری بات, دیندار بنو, مالدار بنو. اور آخری بات یہ ہے تیسری کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھو. ایجوکیشن پر محنت کرو, تعلیم کو عام کرو. کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی ڈگری لیس نہ رہے, کوئی جاہل نہ رہے. پڑھو, خوب پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. بلکہ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. مائیں اگر محنت کرنا پڑے تو محنت کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. ماؤں کو چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ کاٹو, مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آپ کہیں گے کیوں پڑھائیں مولانا؟ اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکریاں نہیں ملتی. میں نے کہا میرے عزیز, ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے. کیونکہ ایک پڑھے لکھے کی تجارت میں ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کی گفتگو میں ایک ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے میں اور ایک ان پڑھ کے کھانے میں فرق ہے. ایک پڑھے لکھے کے چلنے میں ایک ان پڑھ کے چلنے میں فرق ہے. دیکھو آپ کو بتاؤں, اگر واقعی پڑھو گے, پڑھنے سے مراد یہاں صرف مدرسہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنے سے مراد یہاں صرف اسکول پڑھنا بھی نہیں ہے. پڑھنے سے مراد میری مراد دونوں علوم ہے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیاوی علوم پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو دینی علوم پڑھاؤ. ان کو پہلے اسلام پڑھاؤ. سب کی کتاب پڑھانے سے پہلے ان کو رب کی کتاب پڑھاؤ. آپ کہیں گے جب رب کی کتاب پڑھا دیں گے تو ڈاکٹر بنائیں گے, رب کی کتاب پڑھا کر, تو یعنی کہ ڈبل محنت. میں نے کہا یہی بات ہے. اگر وہ رب کی کتاب کے بغیر ڈاکٹر بنے گا تو کڈنی چوری کرے گا, اور رب کی کتاب کے ساتھ ڈاکٹر بنے گا تو کسی کی کڈنی چوری نہیں کرے گا. اگر اس کو آپ نے پہلے دین پلایا اس کے بعد ڈاکٹر بنایا تو وہ یہ نہیں کہے گا پہلے کیش رکھو اس کے بعد مریض کو ہاتھ لگاؤں گا, بلکہ وہ کہے گا ارے پیسے کی ایسی کی تیسی, پہلے مریض کو لاؤ. اس لیے کہ وہ قرآن میں پڑھے گا کہ ایک انسان کی جان بچانا دنیا کے تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. تو وہ جانوں کا سودا نہیں کرے گا, وہ خون کا سودا نہیں کرے گا پیسے کے لیے. اس لیے اگر وہ انجینئر بنے گا, دین کے ساتھ انجینئر بنے گا, تو کیا ہوگا, وہ اتنا ہی سیمنٹ ملائے گا جتنا اس نے وعدہ کیا ہے, اس سے کم نہیں ملائے گا. ورنہ انجینئر حضرات کا حال کیا آپ جانتے ہیں, جو طے ہوتا ہے اس سے کم کر کے لوگ کرتے ہیں. اور پھر بریج جو ہے جس کی 100 سال کی گارنٹی ہوتی ہے 10 سال میں گرتا ہے, بریج بھی گرا, لوگ بھی مر گئے. یہ حالت ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ دین سے دوری ہے. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, انگلش اسکولیں قائم کرو, اسکول انگلش ہو, میڈیم جو ہے وہ انگلش ہو, لیکن نظام مصطفیٰ ہو, عشق مصطفیٰ ہو, عشق مصطفیٰ کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو, محبت رسول کے سائے میں, عشق رسول کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو, تاکہ بچے کو کوئی بگاڑ نہ سکے. تو تعلیم کی طرف ہمیں محنت کرنا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کیا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں گے پڑھا کے. میں نے کہا یہی تو بات ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہے حضرت, پیسے نہیں ہے کیسے پڑھائیں. میں نے کہا جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو نا, وہ پیسے کس کے ہیں, وہ پیسے کس کے ہیں؟ تعلیم پہ خرچہ نہیں کر سکتے. بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بدعتوں کی بات کرتے ہیں. میں واللہ العظیم کہہ رہا ہوں, مسلک کے سے ہٹ کے بات کرنے کو ہم گمراہی کا دروازہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں اپنے پیر کی چادر 1,00,000 روپے کے لے کر کے جاؤں اور تعلیم پہ توجہ نہ دوں, تو اس کا مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ نام کے لیے, شہرت کے لیے, جھوٹی شہرت کے لیے اپنے پیر کی قبر پر 1,00,000 روپے کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھا دوں, 99 بچا کر کے اسی کو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم پہ خرچہ کروں. نہیں کر سکتے. اپنی بیٹیوں, آپ کے یہاں تو شادی ویسے بھی سستی, اس لیے وہ بات کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے. بیٹیوں کی شادی کے اخراجات بچا کر کے جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا, تعلیم پہ خرچ کریں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا جو بچے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے, بھر دو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بھرو, کرو.
وہ زیادہ ثواب ملے گا. لوگوں کو روٹی کھلانے کی بجائے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے جاؤ. وہ پیسے ایصال ثواب کے تعلیم کے نام پہ خرچ کرو، اس لیے کہ تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے کی برکت ہے. یہ مدرسہ فیضان اشرف ہے. مجھے یاد آئی میرے مخدوم ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے ایک ملفوظ یاد آیا. توجہ کرنا، ہم نے بزرگوں کی باتیں بڑی کی، نعرے بڑے لگائے، بزرگوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں. ملفوظات مخدوم صاحب کے، اس میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں. مخدوم صاحب کے شہزادے بھی موجود ہیں، ان کی برکت لیتے ہوئے. قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ظاہر میں. امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں 70 ہزار، اور پھر وہ کہتے ہیں اسی پر ہم بس بھی نہیں کرتے، 70 ہزار پہ رکتے نہیں، بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے. نزول قرآن بند ہوا ہے. قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ مانیے نزول قرآن اب بھی علماء کے دلوں پر ہو رہا ہے. بلکہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ اگر آدمی قرآن کو بار 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 پڑھنے کا عادی ہو جائے تو قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے. یہ قرآن کا حال ہے. لوگ کہتے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہے، تو خالق کے کلام کے معنی کا عالم کیا ہوگا. یہ بغیر کنارے کا سمندر ہے جس میں جتنا اندر کی طرف جاؤ گے اتنے موتی نکلتے رہیں گے. اور مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پڑھے لکھے تھے، اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیہ تھے، عالم تھے. قرأت سبا سے پورا قرآن حفظ کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں. تو وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آیت ہے سورۃ النبا کی آخری آیت. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا. اس کا ظاہر مطلب اور مفہوم تو یہی ہے کیا کہ کافر اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے. تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے. صحیح، یہ ظاہری معنی ہوئے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. لیکن میرے مخدوم اب اس کا ایک معنی اور بیان کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مسلمانوں، اس آنے ثواب کے لیے میں کھانے پینے پہ رکاوٹ اور پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. اور ہر دور میں آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت زیادہ ہو. میں نے پھر کہا کہ کھلانے پلانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ نہ دینا، مفہوم مخالف مراد نہ لینا. مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام تراب ہوگا. تراب نام کا ایک کافر تھا وہ بندہ. جب وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو تراب کو جنت میں جاتا دیکھ کر اس کی قوم کہے گی اے تراب، او تراب، تو تو ہماری قوم میں سے تھا، یعنی تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کافر تھا، کافر ہوں نہیں. تو کہا وجہ؟ تب کافر، اب وہ تراب بتائے گا وجہ یہ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا، رستے سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے قلم سے، اس کا قلم گرا زمین پر. تو تراب کہتا ہے میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گرا اور وہ علم لکھ رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. تراب کہے گا میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو کیا ہوا؟ وہ قلم اٹھا کر ہاتھ میں دینے کی برکت کیا ملی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی. اب آپ سے پوچھتا ہوں سنیو، اس نے تراب نے جیب سے خرید کر کے قلم نہیں دیا تھا، اپنے پیسے
پیسے سے قلم نہیں دیا تھا، جب قلم اٹھا کر کے دینے پر ایمان کی دولت ملتی ہے مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمت ملتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں کو، ان اسکولوں کو، ان یونیورسٹیوں کو مضبوط کریں گے اور اپنی قوم کو بلندی پر لے جائیں گے تو اس وقت اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے، اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر توجہ دی جائے۔ ڈاکٹر بھی بناؤ تو صرف BA مت بناؤ، بلکہ ڈاکٹر بناؤ تو اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، اپنے بچوں کو اسکول میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، مدرسوں میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ۔ کیا وہ دور نہیں آ سکتا کہ اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہو کر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر، جب بادشاہ مسجد میں تراویح پڑھا سکتا ہے تو وکیل مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ IAS اور IPS جو وہ مسجدوں میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اللہ اکبر، جب امام اعظم تجارت کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء تجارت نہیں کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مالدار تھے کہ بغداد معلیٰ میں جتنے علماء اور سادات تھے ان علماء میں سے 80% کے گھر کے اخراجات امام اعظم ابو حنیفہ کے اخراجات سے پورے ہوا کرتے تھے۔ شیخ ابو زورہ مصری کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے مالدار تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک دین پڑھے لکھے تاجر اور دین نہ جاننے والے تاجر کی فکر میں کیا فرق ہے، توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر تھا بغداد کا، ایک تاجر تھے، اس تاجر کے پاس ایک بڑھیا آئی اور وہ بڑھیا آ کر کے کہتی ہے، اے تاجر، یہ تاکہ کپڑے کا مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن ایمانداری سے بول، تجھے جتنے میں پڑا اتنے میں مجھے دے دے۔ تاجر کے پاس بڑھیا آ کر کپڑے کا تاکہ پسند کرتی ہے اور کہتی ایمانداری سے، ایمان کی بات، جتنے میں تجھے پڑا اتنے میں مجھے دے دے۔ اس تاجر نے کہا، بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں آپ لے جائیں۔ بڑی بی کو غصہ آیا، اگر نہ دینا ہو تو نہ دیتے، میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ اس تاجر نے کہا، بڑی اماں مذاق نہیں کر رہا ہوں، 4 درہم میں لے جاؤ۔ تو کہا، 4 درہم میں کوئی کپڑے کا تاکہ ملتا ہے؟ تو اس تاجر نے فرمایا، بڑی اماں 4 درہم میں کپڑے کا پورا تاکہ نہیں ملتا، لیکن آپ نے کہا نا ایمانداری سے بول، تجھے کتنے میں پڑا اتنے ہی میں مجھے دے دے۔ تو کہا، میں نے ایک تاکہ نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاکے کپڑے کے ایک ساتھ خریدے تھے اور اس کی قیمت 20 درہم تھی۔ تو چونکہ 20 درہم کی میں نے 2 تاکے خریدے تو 10 کے پڑے، لیکن ایک تاکہ میں نے 16 کا بیچ دیا۔ جب 16 کا بیچ دیا تو یہ مجھے کتنے میں پڑا؟ یہ 4 درہم میں پڑا، اور تم نے کہا ایمانداری سے بول، جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ تو میں 6 درہم کے لیے بڑی اماں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ جب تو نے ایمان کی دہائی دی اور تو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے تو میں 4 درہم میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تاجر تھا بغداد کا جس نے ایمان کا اتنا خیال کیا، پیسوں کا خیال نہ کیا؟ اسی تاجر کو دنیا کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ دینداروں میں اور بے دینوں میں فرق ہے، دین پڑھے لکھوں میں اور ان پڑھوں میں فرق ہے۔ اور آج 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ آج کا قصاب گوشت بیچنے کے لیے 150-200 روپے کا 400 روپے کا گوشت بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے چپل بیچنے کے لیے، سبزی بیچنے کے لیے، وجہ دین اس کے پاس نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اسی لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ آج تو جھوٹی قسم کھانا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ابن حجر کی الزواجر اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں، آج آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، کیوں؟ میرے بچے سکون سے رہے، میرے بچے سکون سے رہے، میرے بچے سکون سے رہے۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اس بات کو توریت میں بھی لکھا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر اس کو اتنی برکت عطا کرتا
ہوں کہ وہ برکت میری کبھی ختم نہیں ہوتی. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں، اس سے دشمنی کرتا ہوں، اور جس سے دشمنی کرتا ہوں اس کے گناہ کی وجہ سے اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی رہتی ہے. اپنے بچوں سے پیار نہیں، اپنے بچوں سے محبت نہیں، اپنی آنے والی نسلوں سے محبت نہیں. کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹی قسم کھاتے ہیں؟ کیوں پاپ کرتے ہیں؟ اگر جرائم کرو گے بچوں کو نرم گدے تو دے سکتے، سکون نہیں دے سکتے. آرام تو دے سکتے ہو، سکون نہیں دے. دیکھو آرام اور سکون میں فرق ہے. لوگوں نے آرام ہی کو سکون سمجھا اور سکون ہی کو آرام سمجھا. غلط بات ہے. کرسی میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا. نرم گدوں میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا. روح افزا پینے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا. کہا سکون کب ملتا ہے؟ میں نے کہا نرم گدوں سے سکون نہیں ملتا، سکون حلال کمائی سے ملتا ہے. ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا، ظالم کا پنجہ مروڑنے سے سکون ملتا ہے. زمین پہ کانٹے بچھانے سے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھانے سے سکون ملتا ہے. سکون کا گدوں سے تعلق نہیں ہے، سکون کا تعلق رضائے الہی سے ہے. آج یہ امت بے سکون اور بے قرار اس لیے ہے کہ ہم نے گدوں پر تو توجہ کی، اللہ کی رضا پہ توجہ نہیں کی. ہم نے اپنے گھروں کی ٹھنڈک پر تو توجہ کی ایسیاں لگا کر کے، لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے یہ قوم بے چین ہے، بے قرار ہے. تو آنے والے حالات کا مقابلہ ان 3 نکات کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1 دیندار بنے، دیندار بنائے. نمبر 2 مالدار بنے، مالدار بنائے. اور نمبر 3 پڑھیں اور پڑھائیں، تعلیم کو عام کریں. اور جو علم کے راستے میں کوشش کر رہا ہو اس کی خوب مدد کریں، خوب مدد کریں. اور مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دیں. میں حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور ان جیسے تمام بزرگوں کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جو دنیاوی اور دینی علوم کے لیے محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی ایک تنظیم ہے، لیکن ہمارے امیر، ہمارے قائد نے انگلش میڈیم اسکول کا ایک تصور دیا قوم کہ انگلش میڈیم سے ہی قوم گمراہ ہو رہی ہے تو کریں کیا؟ تو کہا انگلش میڈیم اسکول بند کر دو. اور یہ زبردستی کی باتیں نہ کرو، بند نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ایک بندہ پیاس سے اگر بورنگ کا پانی پی رہا ہے اور آپ اس پیاسے ہو کہ پانی نہ پی، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ وہ رکے گا؟ نہیں رکے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بورنگ کا پانی سے روکنا ہے، پائپ کے پانی سے روکنا ہے، گدلے پانی سے روکنا ہے. آپ اس کے سامنے فلٹر بسلری رکھ دو نا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہ پیو. آپ نے اس سے بہتر اس کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا. اسلام منع کرنے کی بجائے آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے. دیکھیں آپ، جب انسان کو آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو آدمی خود بخود مانتا ہے. مثال کے طور پر آپ غور کریں، جب لوگ کافر تھے لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے، توجہ آپ کی، لیکن حضور علیہ السلام نے حکمت سے کیا عطا فرمایا؟ وہ لات و حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو فرمایا ہم لات و حبل کے نام سے کام شروع نہیں کرتے، ہم تو رحمان و رحیم کے نام سے کام شروع کرتے. بسم اللہ عطا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا. لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. فکر کیا تھی کہ جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں اس کپڑے میں طواف کیسے کریں، اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، نہ ننگے ہو کے کرو، نہ احرام جو ہے وہ عمرہ میں کپڑے پہن کے کرو. اگر اس تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہو تو ننگے بھی ہونا بے حیائی ہے، اور کپڑے پہننے سے تم کو کوئی تردد ہوتا ہے کہ یہ گناہ والے کپڑے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے احرام کا تصور عطا فرمایا. دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا جا رہا ہے. یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن آپ توجہ کریں، آلٹرنیٹ پیش کریں. ہمارا مذہب آلٹرنیٹ کا مذہب ہے. تو لوگ اگر انگریزی تعلیم کے ذریعے سے ارتداد میں ڈوبے ہیں تو ہم اسی کو چینج کر دیں. تعلیم انگریزی ہو، ماحول عشق رسول کا ہو، ماحول محبت رسول کا ہو، تو ہمارے بچے انگریزی بھی بولیں گے اور پھر محبت رسول کے سانچے میں بھی ڈھلتے چلے جائیں گے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، میں کہتا ہوں انگریزی پڑھاؤ، لیکن وہاں پڑھاؤ جہاں نظام مصطفیٰ کے ساتھ انگریزی تعلیم ہو رہی ہے. اور مسلمانوں کو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت تو میرا ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں جو بزنس مین لوگ ہیں نا، مالدار لوگ، فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے اچھے اسکول بناؤ. یہ اچھا بزنس بھی ہے، قوم کی خدمت بھی ہے. بہترین شادی ہال بنانے کی بجائے آپ اچھی بلڈنگ بناؤ، اچھی اسکول بناؤ. بلکہ میں تو یہ رونا رو رہا ہوں پورے ہندوستان میں، کاش کہ شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے وہ ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے.
تو اس سے ممتاز کا نام بھی ہو جاتا، قوم کا کام بھی ہو جاتا۔ آج وہ تاج محل کیا کام آ رہا ہے، بلکہ اب تو اس پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو غلطیاں پہلے ہو چکی اس غلطیوں کو نہ دہراؤ، بلکہ مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے، گنبد بنانے کی بجائے، وہ 2 کروڑ روپے کی کالج اور یونیورسٹی قائم کرو، کیونکہ ایک اونچا مینار دوسرا اونچا مینار تعمیر نہیں کر سکے گا، لیکن ایک اونچا انسان بناؤ گے تو وہ کئی اونچے انسان قائم کرے گا۔ حضرت اشفاق العلماء مفتی اعظم راجستھان جیسا اچھا انسان تمہیں ملا تو ان کے ذریعے سے کتنے اچھے انسان تمہیں نصیب ہو گئے۔ باپو غلام حسین جیسی شخصیت تمہیں ملی، ان کے ذریعے سے کتنے چراغ سے چراغ جلے۔ حافظ سعید جیسا اچھا انسان ملا، ان کے ذریعے سے کتنے فیضانی تیار ہوئے۔ حضور کلیم الاولیاء کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا تو ایک سلسلہ ہی ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو پنڈوا شریف عرس میں گیا تو میں نے لوگوں کو یہی کہا، مینار اور گنبد پر محنت کرنے کی بجائے انسانوں پہ محنت کرو۔ حضرت علاؤلہ پنڈوی نے ایک پہ محنت کی اور اشرف سمنہ جیسا اچھا انسان دیا، اس ایک انسان نے شرق و غرب میں انقلاب پیدا کر دیا، بلکہ صرف زمین کے اوپر نہیں، سمندروں کی تہہ تک جس کے انقلاب کی آواز گونجتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اچھے انسانوں پہ توجہ کی جائے، اچھے انسانوں پہ محنت کی جائے، انسان اچھے بنائیے۔ اور اچھا انسان علم کے بغیر نہیں بنا سکتے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل ہو تو مسلک سے نفرت ہو جائے، نہیں، بلکہ علم کی کتنی بلندی پر پہنچ جائے لیکن مسلک و مذہب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور اپنا مسلک کیا ہے؟ اپنا مسلک تو یہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی